السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے او لیول سیکنڈ لینگویج اردو کے حوالے سے 2024 کے اس نئے نصاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس کے تحت جو ہے کچھ تبدیلیاں او لیول سیکنڈ لینگویج اردو میں آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لینگویج اردو 3248 کا پیپر 1 جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور پھر ہم پیپر 2 کی بات کریں گے۔ اچھا، پیپر 1 جو ہے او لیول اردو کا، اس میں آپ کو دورانیہ دیا جاتا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ کا، اور یہ پرچہ جو ہے یہ کل 50 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 45 منٹ آپ کے پاس اتنا وقت جو ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اچھا، اس پرچے میں آپ کا جو ہے یہ پیپر ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کا، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلا سوال جو ہمارا آتا ہے مشق نمبر 1، وہ آتی ہے آپ کو تفہیم کی عبارت، ٹھیک ہے۔ تفہیم کی ایک عبارت یا ایک اقتباس آپ کو دیا جائے گا جو کہ اندھے کی تفہیم ہوگی، جو کہیں سے بھی دی جا سکتی ہے، اور اس تفہیم کو حل کرنے کے لیے آپ کو جو اس کے تحت سوالات دیے جائیں گے وہ ہوں گے تقریباً 6 سوال، مختصر سوالات آپ کو دیے جائیں گے، اور ان سوالات کے کل نمبر 8 ہوں گے، یعنی کہ مشق نمبر 1 جو ہے وہ 8 نمبر کی ہے، اور آپ کو یہ مختصر سوالات جو ہے دی گئی لانوں پر سارے درج کرنے ہوں گے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جامع الفاظ میں اپنا جواب تحریر کریں۔ جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ کو ایگزیکٹ وہی بات جو ہے وہ بتانی ہے اپنے جواب میں، اس میں تمہید باندھنے کی یا زیادہ وضاحت دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جتنی جگہ آپ کو دی جاتی ہے جواب کے لیے، آپ کوشش کرو اسی جگہ کے اندر اپنا جواب جو ہے وہ تحریر کرو۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مشق نمبر 2 کی طرف، یعنی آپ کا دوسرا سوال پیپر 1 کا، اور اس سوال کے تحت جو ہے یہ ملٹیپل میچنگ کا آپ کا سوال ہے۔ ملٹیپل میچنگ کیسے کہ آپ کو ایک اقتباس، ایک طویل اقتباس دیا جائے گا جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 4 پیراگراف میں، اور یہ جو عبارت ہے اس کے 4 پیراگراف ہوں گے ABCD، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، اور ان پیراگراف کے تحت جو ہے آپ کو آگے سوالات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کل 9 سوال ہوں گے آپ کے ملٹیپل میچنگ کے، اور اس عبارت سے ہی کچھ فقرے آپ کہہ لیں، کچھ جملے جو ہیں وہ اٹھا کر آپ کو ان سوالات میں دیے جائیں گے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے یا جانچنا یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ آیا کس اقتباس سے تھا، کس پیراگراف سے تھا، کیا وہ عبارت A سے تھا، B سے، C یا D سے۔ تو آپ نے ممکنہ جو بھی درست جواب ہوگا اس کو تسلی سے پڑھ کر جو درست آپ کا جواب ہے اسے ٹک کرنا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ آپ پہلے پیسیج A پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان سوالات پر ایک نظر ڈالیں گے، جو بھی جملہ یا جو بھی فقرہ اس عبارت سے لیا گیا ہوگا آپ اس پر A کے آگے ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اسی طریقے سے باقی جو آپ کے پیراگراف ہیں آپ اسے پڑھیں گے اور اپنے جوابات جو ہے وہ مارک کرتے جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ غلطی کی گنجائش نہ ہو، جب آپ ایک دفعہ مارک کر دیں ایک A B C یا D کوئی بھی آپشن، تو پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کو کٹ کر کے دوسرے پر ٹک نہیں کرنا، یا ایک ہی جملے میں آپ دو A یا B یا C یا D دو آپشنز کو ٹک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ کے کل نمبر اس سوال کے مشق نمبر 2 کے کل نمبر ہیں 9۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، یعنی مشق نمبر 3۔ مشق نمبر 3 دراصل ایک پھر ریڈنگ مٹیریل ہے، ایک ایسا اقتباس ہے یا ایک ایسی عبارت ہے جو کہ اندیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، کسی بھی موضوع پر کسی بھی حوالے سے آپ کو یہ عبارت دی جا سکتی ہے۔ اس عبارت کو آپ کو بغور پڑھنا ہوگا، سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو چند سوالات دیے جائیں گے، سوال نہیں آپ اشارے کہہ سکتے ہیں اس کو، چند اشارات دیے جائیں گے یا چند سرخیاں دی جائیں گی جنہیں ہیڈنگز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو 4 سرخیاں دی جائیں گی اس عبارت کے تحت، اور ان سرخیوں کو آپ نے بغور پڑھنا ہے، اور پھر اس کے تحت آپ نے مختصر نوٹس تیار کرنے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 4 ہیڈنگز دی جائیں گی اس عبارت میں سے، اور آپ نے ان کے تحت دیکھنا ہے کہ عبارت میں کیا بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کے حوالے سے جو بھی معلومات عبارت میں موجود ہیں وہ درج کریں گے نوٹس کی شکل میں۔ اور یہ جو حصہ ہے مشق نمبر 3 کا، جو یہ سوال ہے، اس کے کل 9 نمبر ہیں، یعنی آپ کو نوٹس بنانے کے 9 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مشق نمبر 4 کی طرف، اور مشق نمبر 4 جو ہے
اس میں وہ جو نوٹس آپ نے گزشتہ نوٹس بنائے پچھلے سوال کے، یعنی مشق نمبر 3 میں جو آپ نے نوٹس بنائے تھے، ان نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد سے آپ نے اس عبارت کا خلاصہ تحریر کرنا ہے جو کہ 100 الفاظ پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خلاصہ لکھنے کے لیے آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس 4 نمبر جو ہیں آپ کے کانٹینٹ کے ہوں گے، مواد کے ہوں گے، اور آپ کے جو آپ کی درست الفاظ کا یا صحیح زبان کا استعمال ہے، وہ آپ اس کے لیے آپ کو 6 نمبر دیے گئے ہیں، 6 نمبر مختص کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل نمبر جو ہیں آپ کے یہاں پر 10 ہیں اس خلاصے کے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصے کے 10 نمبر ہیں اور 9 نمبر آپ کے نوٹس کے ہیں، تو مشق نمبر 3 اور 4 کے کل ملا کے 19 نمبر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پیپر 1 کا آخری سوال آپ کا آ جاتا ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ ای میل پر مبنی ہے۔ آپ کو ایک ای میل کے حوالے سے ایک سوال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک صورتحال آپ کہہ سکتے دی جائے گی جس پر مبنی آپ ایک ای میل تحریر کریں گے، اور جب آپ ای میل تحریر کرتے ہیں تو اس کے تحت آپ کو کچھ اشارات بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں، آپ نے حال ہی میں کسی اجنبی کی مشکل وقت میں مدد کی تھی، اپنے دوست یا اپنی سہیلی کو اس تجربے کے بارے میں ایک ای میل لکھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ای میل میں درج ذیل نکات کو آپ شامل کریں گے۔ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، آپ نے اجنبی شخص کی کیسے مدد کی، اور اجنبی شخص نے آپ کا شکریہ کیسے ادا کیا۔ یعنی اس طریقے سے 3 نکات آپ کو سوال کے تحت دیے جائیں گے جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں ای میل لکھتے ہوئے۔ اس کی جو ورڈ لمٹ ہے یعنی حد الفاظ ہے وہ 150 الفاظ ہوگی۔ آپ نے 150 الفاظ کی ای میل تحریر کرنی ہے، اور ای میل کے مواد کے لیے آپ کو جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہ 6 ہیں، یعنی کانٹینٹ کے 6 نمبر ہیں، اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ آپ کے ای میل کے کل نمبر 14 ہیں، یعنی 14 نمبر کا یہ سوال ہے، مشق نمبر 5 کل 14 نمبر کا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ ای میل تحریر کریں گے تو آپ بائیں جانب 2 لکھ کر آگے اپنا ای میل ایڈریس، جس کو بھی آپ ای میل لکھ رہے ہیں، ایک فرضی ای میل ایڈریس جو ہے آپ لکھیں گے، اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے سبجیکٹ، آپ کا جو موضوع ہے ای میل کا آپ وہ لکھ دیں گے، جیسے یہاں پر اجنبی شخص کی مدد آپ کا موضوع ہو سکتا ہے۔ اپنی ای میل تحریر کرنے کے بعد جب آپ 3 پیراگراف تحریر کر لیں گے ای میل کے، جس میں آپ سب سے پہلے حال احوال پر مبنی ایک چھوٹا سا اقتباس لکھیں گے، اس کے بعد آپ کا نفس مضمون ہوگا، مین جو کانٹینٹ ہے یا مین باڈی ہے وہ تحریر کریں گے، اور پھر آخری جو پیراگراف ہوگا وہ اختتامی کلمات کا ہوگا جس میں آپ جو ہے اس کو ای میل کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بائیں جانب جو ہے خدا حافظ لکھ کر اپنا نام تحریر کرنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا پیپر 1، ٹھیک ہے، جس کے کل 5 سوال ہوں گے، 5 مشقیں آپ کو دی جائیں گی۔ یہ آپ کا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا پیپر ہے، کل 50 نمبر کا، جس کے لیے دورانیہ آپ کو دیا گیا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ کا۔ امید ہے آپ کے لیے یہ لیکچر جو ہے بڑا کارآمد ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ پیپر 2 جو ہے وہ اس کا کیا جو ہے پیٹرن ہے، کس طریقے سے اس کو آپ اٹیمپٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔